الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. میرے پری بندھوؤں، میں آپ کی محبت سے اور آپ کے پریم سے اتنا پربھاوت ہوں، اور میرا من پہلے بھی آپ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہاں آنے پر آپ نے جو میری تعریف کی، میرے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی، مجھے سن کر مجھے بڑی لجا آئی. وہ خوبیاں مجھ میں نہیں ہیں. آدمی جب نرلج ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے، تو اپنی تعریف کو سننا پسند کرتا ہے. جسے کچھ بھی لاج ہو، اپنی تعریف کو سننا وہ پسند نہ کرے گا. تعریف تو مالک کی ہے جس نے سنسار کی رچنا کی اور انسان کو بنایا. ہم میں اگر کوئی خوبی ہے تو بھی اس سرجنہار کی دی ہوئی ہے، ہماری اپنی کوئی چیز نہیں ہے، تو ہماری کیا تعریف ہو. اسی لیے میں نے اپنی بات آپ کے سامنے شروع کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین جو قرآن مجید میں سب سے پہلے شبد استعمال ہوئے ہیں وہ پڑھ کے سنائے کہ ساری استتی، ارچنا، وندنا، یاچنا اور سب قسم کی خوبیاں اور پرشنسا جو کچھ بھی ہو سکتی ہے اس اللہ کے لیے، اس مالک کے لیے جو سارے سنسار کا پالن ہارا ہے. میرے بھائیوں، آج مجھے جو پتریکا ملی تھی اس میں مجھے یہ بتایا گیا کہ سرو دھرم کے بارے میں ایک تال میل اور سامنجس جس کو کہنا چاہیے، اس کے لیے اس سبھا کا آیوجن کیا جا رہا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اپنے ان بھائیوں کے بیچ پہنچوں کہ صدیوں کے پہلے ان کے اور میرے باپ دادا ایک ہو جاتے ہیں. تو یہ میرے بھائی ہیں، اور بھائی اگر بھائی سے ملتے ہیں تو بندھتو کی بھاونا پیدا ہوتی ہے اور بڑی خوشی کا واتاورن بنتا ہے. آپ کو مبارک ہو، یوکوں کو بھی اور آیوجک جو ہیں ان کو بھی، خاص طور پر ہمارے بزرگ ٹوکسیا جی جو ہیں، یہ تو ہمارے پرانے جاننے والے ہیں. میں تو بچہ ہوں ان کے سامنے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسے میں نے کچھ دن پہلے یہیں کسی سبھا میں یہ کہا تھا کہ کبھی کبھی چھوٹے آدمیوں کو بھی بڑے کام کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. حالانکہ نہیں اٹھنا چاہیے انہوں نے. اس پر میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ سورج تو روز ڈوبتا ہے. ایک روز سورج ڈوب رہا تھا تو اسے بڑا افسوس ہوا کہ میں ڈوب جاؤں گا تو یہ اندھیرا ہو جائے گا، کیا کریں گے لوگ. اسے بھی ذرا افسوس ہو رہا تھا. تو ایک دیا ٹمٹما رہا تھا، تو دیپک نے کہا کہ دادا اطمینان سے سو، جتنا ہو سکے گا اندھکار کو دور کرنے کی میں کوشش کروں گا. تو مجھے بھی آپ یہ سمجھیے کہ کوئی چھوٹا سا دیپک ہے اور ایسے اتنے بڑے سورج ہوں، اس میں میری کیا روشنی ہے. بلکہ میں نے تو یہاں آ کے دیکھا کہ یہ تو ایسی لنکا ہے جس میں ہر آدمی 52 گز کا ہے، اور اس میں کوئی چھوٹا سا آدمی اپنی کیا بات کہے گا. لیکن آپ کا بھائی ہونے کے ناطے اور آپ کا یعنی بندھتو دیکھ کر میری ہمت بڑھی اور میں دل کھول کے آپ سے بات کروں گا. اس کا معنی یہ نہیں کہ دل کھول کر صبح تک بات کریں گے. میں نے اپنا سمے خود نردھارت کر لیا ہے کہ مجھے کتنی دیر، کتنے منٹ آپ سے بات کرنی ہے. میرے بھائیوں، دل کی بھاشا اور دل کی باتیں بہت ہوتی ہیں، اور میں پوری دل کی صفائی کے ساتھ میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں گا. میں نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی، اس میں یہ کہا گیا کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، کہ منشیہ جاتی کے لوگوں، انسانوں، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، تم ایک ہی سموہ ہو، پوری مانو جاتی اور انسانیت ایک ہے. تو دوسرا یہ کہ میں تمہارا پالن ہار ہوں. تو معلوم ہوا کہ جگدیش بھی ایک ہے، مانوتا بھی ایک ہے. اور یہ دو چیزیں اتنی سادی ہیں کہ اگر یہ سمجھ میں آتی ہے تو کوئی بڑا جھگڑا باقی نہیں رہتا. اپاسنا پدھتی میں اگر تھوڑا سا فرق ہے تو اسے برداشت کیا جا سکتا ہے. ہندوستان کی دھرتی پر خدا نے مجھے پیدا کیا، میں اس پر اس کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ایسے ملک میں اس نے مجھے جنم دیا اور مجھے آکار بخشا اور مجھے وجود کا جامع پہنایا اس نے، اور میرا سرجن کیا. جس ملک میں ہزاروں ندیاں ہیں
اور रंगारंग तहजीब है और सारे संसार के मज़ाहिब यहाँ पाए जाते हैं। हिंदुस्तान की ये खूबी है कि हिंदुस्तान एक गुलशन है, जंगल नहीं है। और गुलशन में हर तरह के फूल होते हैं। बागीचे में आप कहें कि एक तरह का फूल हो तो बागीचे की खूबी नहीं है ये, बल्कि उसका नक्श है। बागीचे में हर तरह के फूल। अब कोई यहाँ ये कहे कि भाई गुलाब का फूल रहेगा यहाँ, चमेली को हम पनपने नहीं देंगे, तो बात ठीक नहीं है। कोई कहे कि नहीं मोगरा रहेगा और गुलाब को उखाड़ देंगे, ये नहीं रहेगा यहाँ, तो ये उद्यान नहीं रहेगा, बागीचा नहीं रहेगा। इसकी जो कशिश है, कुदरती कशिश जो है, इसके अंदर प्राकृतिक एक आकर्षण शक्ति जो है वो खत्म हो जाए। तो हिंदुस्तान की ये खूबी है कि यहाँ रंगारंग तहजीबें भी हैं और बड़ी रंगीनी पाई जाती है। और उसके साथ साथ खुदा ने यहाँ पर यानी जितने मज़ाहिब संसार में बड़े बड़े पाए जाते हैं, चाहे वो आकाशी पुस्तकें रखते हैं, और बहुत से ऐसे हैं कि जिनके पास आकाशी पुस्तकें नहीं हैं, पैगंबर नहीं है, उनका भी वजूद यहाँ पर है। मैं समझता हूँ कि यहाँ अगर हम ऐसी फिजा पैदा करें, ऐसा वातावरण पैदा करें जिसमें भाईचारे का और मोहब्बत का वातावरण हो, एक दूसरे के आदर का वातावरण हो और एक दूसरे की सेवा और खिदमत का वातावरण हो, तो हम इस भारत को, इस संसार को जन्नत बना सकते हैं। लड़ाई झगड़े की तो बहुत सी बातें होते हैं। लड़ने के लिए तो दो शब्द कड़वे मुंह से कह दीजिए, बहुत जल्दी लड़ाई हो जाती है। लेकिन दिल जोड़ने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। पैगंबरों ने दिलों को तोड़ने की बात नहीं कही, उन्होंने कहा कि दिलों को जोड़ने की बात कहो। तो कसिया जी मुझे माफ करें, मैं जब लोग मेरे पकड़ में आते हैं तो मैं छोड़ता नहीं किसी को, और इनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि मेरे दोस्त भी हैं और बुजुर्ग हैं कि सियासी लोग जो हैं ये दिल तोड़ने का काम कभी कभी करते हैं। और मजहबी लोग बेचारे भोले होते हैं, कभी इनके चक्कर में आ जाते हैं तो वो भी वही बोली बोलने लगते हैं। इसलिए मैंने हमेशा अपने आप को राजनीति से अलग रखा है। एक साहब मुझसे कहने लगे कि भाई राजनीति से अलग होके ऐसा तो नहीं, तुम्हारे जैसे आदमी ने करना चाहिए कुछ। मैंने कहा भाई ये सड़कें सब टूटी हुई है तो बना लो आप, उसके बाद में फिर हमारी खबर लेना।